अजीज़ान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे, खुश आमदीद कहता हूं आपको स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर्स में कर्नल सैयद अकबर हुसैन के साथ, जो हमारे साथ हमेशा आते हैं, अमेरिका से ज्वाइन करते हैं, जिनका स्लोगन है नो फियर टू से नो टू फैशिज्म। वेलकम टू द शो कर्नल सैयद अकबर हुसैन सर। अस्सलाम वालेकुम आदिल। पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के शोधा, उनकी फैमिलीज़ को मेरी तरफ से बहुत सलाम और उनके बच्चों के लिए प्यार और दुआएं। वालेकुम अस्सलाम सर, बड़ी लंबी आपकी गैर हाजिरी होगी, बहुत सी चीज़ें पाइल अप हो गई हैं। ऑफ कोर्स आपने अमेरिकन सेनेट को अपना स्टेटमेंट दिया है, जो हम थोड़ा बहुत प्ले भी करेंगे, लेकिन चाहेंगे क्योंकि आप खुद यहाँ मौजूद हैं तो आप उस स्टेटमेंट के बारे में जो है वो पाकिस्तानी कौम को आगाह करें, साउथ एशियंस को आगाह करें स्ट्रेट टॉक के अंदर के हो क्या रहा है। उसके अलावा पाकिस्तानी फौज की इसराइल डिप्लॉयमेंट के ऊपर जो है वो टॉक्सी टर्वी हो गया है पूरा माहौल, पल्स रिपोर्ट उसके अगेंस्ट आई है और आज तो फॉरेन ऑफिस ने भी कह दिया कि जी हम फौज नहीं भेज रहे हैं। लेकिन जाहिर बात, अगर आप नहीं भेज रहे हैं तो आपने पैसे भी नहीं दिए हैं, तो फिर बोर्ड ऑफ पीस के अंदर आपने क्या करने के लिए आप आए हैं? तो डंडा मिर्चों वाला सदर ट्रंप की तरफ से भी आसिम मुनीर को दिया जा रहा है, और एक तरफ ये हालात हैं और दूसरी तरफ इमरान खान को लेके प्रेशर है बहुत ज्यादा कि उनको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे किया जाए, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन टोटल इनके कंट्रोल से बाहर है। और एक इंतहाई अहम खबर है मेरे पास आपके बरखुरदार चेयरमैन नैब को लेके, कराची में उन्होंने अपने बिजनेसमैन कम्युनिटी को जाके बताया है कि, और कल ही जाके बताया है कि तुम लोग जो है बिजनेस ठीक नहीं कर रहे हो, इसलिए पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक नहीं चल रही है। तो इन चीजों पे बात करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं आपकी स्टेटमेंट से, जो आपने अमेरिकन सेनेट को स्टेटमेंट दी है। ये हम स्टेटमेंट थोड़ा Pakistan Army. करते हैं। For years, I have spoken publicly about human rights. Members of the Senate, thank you for the opportunity to testify. My name is Sayyid Akbar Hussain. I'm a United States citizen based in Ashburn, Virginia. I'm also a social media commentator, and I previously served as a lieutenant colonel in the Pakistan Army. For years, I have spoken publicly about human rights abuses, corruption, and the suppression of dissent in Pakistan. I'm here today because, in response to that speech, I've been targeted and harassed here in the United States and virtually from abroad by individuals I believe are linked to the Pakistan's military-backed authorities. Let me be clear. This is not simply online criticism or political disagreement. In my experience, it reflects transnational repression, a pattern of intimidation meant to silence, deter, and isolate critics, even when they are United States citizens living on the American soil. The targeting against me has included threats and harassment, but it has also involved the use of legal and quasi-legal processes inside Pakistan, weaponized in a way that reaches across borders. Around March 10th, 2024, I received a threatening letter from a foreign embassy, of course, Pakistan Embassy in Washington, D.C. That letter referenced a first information report number 3054/23 of August 15th, 2023 from Police Station South Cantonment, Lahore. अब सर, आप ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की अमेरिका में अमेरिकी शहरी होते हुए बात कर रहे हैं, और हमने इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्स, आईएसआई के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स रिवील किए। जुलाई 2023 के डॉक्यूमेंट हैं जो डर्टी हैरी ने, मेजर जनरल फैसल नसीर ने अलेजेडली साइन किए। उनका जो कवर नेम है उस वक्त वो तारिक था, और ये आईएसआई का ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है जो आपको हम दिखा रहे हैं पहली दफा एक्सक्लूसिवली, और हमारी इतलात के मुताबिक सेनेट भी इसको कंसिडर कर रही है। इसके साथ बाकायदा तौर के ऊपर अमेरिकी शहरियों की तस्वीरें, लिस्ट, अमेरिकी शहरियों के बाकायदा तौर के ऊपर जो है उनके पासपोर्ट नंबर, अमेरिकी पासपोर्ट नंबर, पाकिस्तानी आईडीज हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन उनकी प्राइवेसी की वजह से हम शेयर नहीं करना चाह रहे। इंक्वायरी 2 साल बाद तकरीबन आके अभी शुरू हुई है, और कहा जा रहा है कि बहुत से लोगों को उन लिस्ट के अंदर अब वो बोलने से ही डर चुके हैं, उनकी जान जाती है कि वो बोलें, उनकी जान निकली हुई है। लेकिन आप बोल रहे हैं
آپ کے ساتھ ڈاکٹر معید پیرزادہ بھی امریکہ بیٹھ کے بول رہے ہیں، حالانکہ وہ برطانیہ کے شہری بھی ہیں، لیکن برطانیہ وہ لگتا ہے ان کو کہ وہ کھسی ہو چکا ہے، لیکن برطانیہ میں نے اس وقت 7 لوگوں کو گرفتار کر کے 4 کو چارج 1 مہینے کے اندر کر دیا ہے میرے اور شہزاد اکبر کے اوپر حملے سے، اور مبینہ طور کے اوپر ISI کا براہ راست اس کے اندر بھی تعلق ہے. تو برطانیہ میں بھی ٹرانسنیشنل ریپریشن کی مثال آپ کے سامنے ہے، برطانوی میڈیا چیخ رہا ہے اس کے اوپر. 2 سال لگ گئے ہمیں اس سیکرٹ ڈاکومنٹ کی ریلیز کو سیریس لینے کے اندر. تو پہلے تو بتائیے کہ آپ نے جو امریکن سینٹ کو بتایا ہے صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے انہوں نے گود لیا ہوا ہے عاصم منیر کو، فیورٹ فیلڈ مارشل، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی مرچوں والا تیار رکھا ہوتا ہے انہوں نے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے، اس ایڈمنسٹریشن کے ہوتے ہوئے US ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ جو ان کی اس وقت بہت زیادہ قریبی تعلقات ہیں پاکستانی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے، کیا آپ نے کہا ہے اور کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور یہ ڈاکومنٹ ریلیز کرنے کے لیے بہت اچھے a few good men, only a few good men were left، ان کو نشانہ بنایا گیا، حالانکہ ڈاکومنٹ ریلیز کرنے میں ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا. تو سر مجھے آپ بتائیں کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے پتا ہے ڈاکٹر عثمان فرسٹ پاکستان گلوبل اس کے اندر شامل ہے، آپ کے علاوہ اور بھی لوگ شامل تھے. کیا آپ اچیو کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا آپ اچیو کر پائیں گے؟ اور کچھ ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، یا صرف کاغذی خانہ پوری ہے؟ اور اس صورتحال میں یہ جو ہم نے سیکرٹ ڈاکومنٹ ریلیز کیے ہیں ISI کے، ان سے کوئی امپیکٹ پڑے گا اس انکوائری کے اندر ٹرانسنیشنل ریپریشن کی یا نہیں پڑے گا؟ اوور ٹو یو سر. اچھا، بہت شکریہ عادل. دیکھیں، میں ایک تو آپ نے شروع میں جس طرح کا غیر حاضری، دیکھیں ہم لوگ جو ہے نا اس بات کو سمجھیں کہ ہم لوگوں نے ایک زندگی بالکل بند کر کے دوبارہ ایک نئی زندگی سٹارٹ کی. یہاں پر جب ہم آتے ہیں اور ایک عام شہری کے طور کے اوپر اپنی نئی زندگی میں بہت مصروفیت ہوتی ہے. مصروفیت اس طرح ہوتی ہے جس طرح کہ پاکستان میں یار جو لوگ عام شہری ہیں نا پاکستان کے، ان لوگوں کے پاس بھی سوائے خون پسینہ نکالنے کے اور کوئی چیز سامنے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. ابھی اس صورتحال میں جب آپ ہجرت کر جاتے ہیں یا مائگریٹ کر جاتے ہیں اور آپ پھر جا کے ایک دوسری شہریت جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں، یہ بہت ہی بڑے فیصلے ہوتے ہیں. یہ کوئی چھوٹے موٹے فیصلے نہیں ہوتے کہ آپ اپنا پورا جو ہے ہسٹری جو ہے وہ اپنی پوری لیگیسی جو ہے ایک اپنی پوری خاندان کی جو ایک کاوش ہے اس کو آپ ایک جگہ پہ روک کے اور ایک نئی زندگی سٹارٹ کرتے ہیں. یہ اس کا جو پس منظر ہے وہ ابھی پاکستان کے لوگ بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ حالات ایسے ہیں کہ لوگ ہجرت کرنے پہ، مائگریٹ کرنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، سیاہ اور سفید میں بالکل واضح طور پر فرق جو ہے وہ لوگوں کو سمجھ آ گیا اکراس بارڈرز، چاہے وہ پاکستان میں ہوں چاہے وہ امریکہ میں ہوں. عام لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ابھی سمجھنے لگ گئے ہیں کہ کیا چیز کیا ہے. ابھی وہ کھڑے کس کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ سیاہ میں کھڑے ہوتے ہیں یا سفید میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ دوسری بحث ہے. ٹھیک ہوگی بات. یہاں پر آ کے جب آپ امریکن شہریت اختیار کر لیتے ہیں، اوتھ آف ایلیجنس لے لیتے ہیں، تو میرے ایسا بندہ تو دیکھو جب وہ اپنا ڈائریکشن چینج کرتا ہے یا جہاں پہ بھی وہ ہوتا ہے تو اس میں وضاحت بڑی ہوتی ہے. کوئی چیز انڈر دا ٹیبل چھپی چھپائی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر حالانکہ آپ دیکھیں کہ قانونی طور پر، اور یہ جو 2 ملک ہیں پاکستان اور امریکہ، یہاں پہ ایک چیز کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں ڈول سٹیزن شپ. ٹھیک ہے جی. لوگ 2 کشتیوں میں سوار ہو کے چلتے ہیں، آدھے ادھر آدھے ادھر. وہ ایک پروسیس ہے. شروع میں جب یہ چیز چلتی ہے فوراً ہی آپ کو یہ چیز دماغ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ تیتر بٹیر والی کہانی چلے گی یا آپ نے ایک سائڈ کے اوپر بیٹھنا ہے. ہماری زندگی میں وہ جو ایک نقطہ ہوتا ہے وہ بھی گزر چکا ہے. ٹھیک ہے جی. ابھی بات رہ گئی کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ امریکن بن گئے ہیں تو پھر آپ پاکستان کے ساتھ کیا آپ کی وابستگی ہے، آپ پاکستان کے ساتھ کیوں چپکے ہوئے ہیں، آپ کو کیوں؟ وہ ہے کیونکہ ہم پاکستانی اوریجن کے لوگ ہیں. ٹھیک ہے نا. ہماری پیدائش جو ہے وہ پاکستان میں ہوئی، اور ہم لوگ اپنے آپ کو کم از کم دنیاوی لحاظ سے بہت ہی بلیس سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہم نے دوسری زندگی اگر ہم نے شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی، اور ایک دنیاوی لحاظ سے ہمارا جو سروائیول کا، زندہ رہنے کا سلسلہ وہ شروع ہو گیا. جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں اور وہاں پر ایک عام شہری کا استحصال ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور وہ صرف چند میں نہیں، پورے کے پورے علاقے، ٹھیک ہے نا، پورے کی پوری قومیں وہ جو ہیں ایک فیشسٹ وسطیت کے
نیچے رونتی چلی جاتی ہیں تو پھر ہم سامنے آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس چیز کا. ابھی امریکہ میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پاس یہ موقع اپورچونٹی ہے کہ جو آپ کے دل میں بات ہے نا وہ آپ کھول کے کر سکتے ہیں. اس کو پروٹیکٹڈ اسپیچ کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا, فرسٹ امینڈمنٹ کہتے ہیں کہ آپ یہاں پر بات کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے آپ بھی خیر یو کے میں بھی بیٹھ کے آپ دیکھیں کتنے آپ کے اوپر پریشرز آئے, سب کچھ ہوا, آپ کے چینلز بند ہوئے, لیکن وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ آپ کو بات کرنے سے نہیں روک رہے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ جو بات کرنی ہے کریں, ایز لانگ ایز کہ آپ جو ہے کوئی ایسی ملیٹنسی کی طرف نہیں جا رہے یا آپ کسی لڑائی کی طرف نہیں جا رہے, تو بات کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. جی یہاں پر دو چیزیں بلکہ تیسری چیز بھی ساتھ ساتھ بڑی اہم جو ہے چلتی ہے, وہ وہی ہے ایڈمنسٹریٹو, ایگزیکٹو سائڈ, لیجسلیٹو سائڈ, پھر آپ کی جوڈیشری, ٹھیک ہے. یہاں پر ایگزیکٹو جو ہے وہ جس کا آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ مشابہت دیا آپ نے, جی وہ تو اپنے ایک سائیکل میں آ کے چلتی چلی جاتی ہے. اس وقت جس طریقے سے ابھی تک جو ہے امریکہ میں جو الیکشنز ہیں, جو چیز ڈیسائیڈ ہوتی ہے بیلٹ باکس کے اوپر, وہ ایگزیکٹو کے طور پر سامنے ابھر کے آ جاتی ہے. اور پھر وہ جو فیصلے کریں, اگر وہ عوام کو پسند ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ چلتے ہیں, اگر نہیں پسند ہوتے تو وہ اس کو وقتاً فوقتاً چینج کرتے ہیں. اور ہر 4 سال کے بعد میجر الیکشنز تو ہوتے ہیں, لیکن ہر 2 سال بعد ایک آپ کے مڈ ٹرم الیکشنز بھی ہوتے ہیں, اور اس سے بھی چیزیں بڑی, یہ سارا چیکس اینڈ بیلنسز کا کام ہے. نومبر میں مڈ ٹرم الیکشن ہے سر. ہاں جی, تو اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ وضاحت آ جائے گی کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے اور کیسے ہو رہا ہے. اوکے, ابھی فوکس کرتے ہیں تاکہ یہ چیز میں بیان کر سکوں کہ اس سینٹ ہیئرنگ کا یا سینٹ بریفنگ کا جو ہے وہ مقصد کیا ہے. مقصد یہی ہے کہ ہمارا اوریجن جو ہے وہ کیا ہے, پاکستانی. ہم کیا ہیں اس وقت, ہماری جو سٹیٹس ہے, میرا جو سٹیٹس ہے وہ کیا ہے, ایک امریکی شہری کے طور پر. یہاں پر جو حقوق بطور ایک امریکن شہری کے حاصل ہیں, ان کو استعمال کرتے ہوئے جو چیز غلط نظر آ رہی ہے اور اس کے اندر امریکہ کا انفلوئنس بھی نظر آ رہا ہے, تو اس کو ایک معنی خیز ڈائریکشن میں رکھنا جو ہے وہ میرے خیال میں بنتا ہے. اور اسی لیے پاکستانی ڈائسپورا میں, اور صرف میں نہیں ہوں, کافی لوگ ہیں جو کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سامنے یا سیکنڈ ایئر میں اس چیز کو پش کر رہے ہیں کہ یار ایک ون ون سچویشن ہو, جہاں پر پاکستانی شہری, امریکن شہری, پاکستانی انٹرسٹ جو کہ جڑا ہوا ہے پاکستانی شہریوں کے ساتھ, نہ کہ وہاں کے صرف ایلیٹ کے ساتھ, وہ سارا مل کے چلے تاکہ یہ ایک لانگ ٹرم جو ہے بہتری ہو. تو اس کی لیے یہ جو آج کی بریفنگ ہے, ہیٹس آف ٹو دی پیپل ہو ہیو آرگنائزڈ اٹ. اس کے اندر ڈاکٹر عثمان اور یہ پاکستان فرسٹ گلوبل جو ہے, اس کا یہ ایک ایفرٹ تھا. انہوں نے مجھے انوائٹ کیا, انہوں نے بولا کہ جی آپ کے ساتھ جو ٹرانس نیشنل ریپریشن ہے اس کے اوپر اگر آپ کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیں, کیونکہ یہ ایک ریکارڈ میں جائے گی چیز. تو اس میں تو بطور امریکن اور امریکی شہری کے دو ہی شخص ہیں جو پاکستانی اوریجن سے, ایک میں اور ایک شاہین سے بھائی صاحب, جن کے اوپر جو موجودہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی ملٹری جو ہے, انہوں نے مل کر قانون کا, کسی بھی قانونی طور طریقے کا بالکل ستیہ ناش کر کے, انہوں نے جہاں پہ ان کی جورسڈکشن بھی نہیں بنتی, جہاں پہ وہ طریقہ کیا. جی بالکل سر, جورسڈکشن نہیں بنتی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. جی سر سوری, ڈسٹرپشن آ گئی تھی, آپ کے سگنل کا ایشو آ رہا تھا, بولیے گا سر. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی خاص طور سے جو دوسری اسٹریم جس کی میں نے بات کی کہ یہ چیز جو ہے یہ لیجسلیٹو کے سامنے, جو کہ ہمارے ریپرزینٹیٹیوز ہیں, پہلے یہ کانگریس کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کے سامنے بھی بریفنگز ہوئی ہیں, پھر ابھی جو ہے یہ ایک لیول اوپر سینٹ اور سینیٹرز جو ہیں ان کی سمجھ کے لیے اور ان کے لیے یہ ایک مدعا جو ہے یہ اٹھایا گیا ہے کہ امریکن جو
गवर्नेंस के पिलर्स हैं वो इसके साथ जुड़ें, ताकि जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है पाकिस्तान में वो कोई मुतवाज़न तौर पर आगे बढ़े, ताकि दोनों मुल्कों के लिए बेहतरी हो। तो ये चीज़ थी, इसके अंदर बड़ी वज़ाहत से अगर जो लोग सुनेंगे, ये ऑनलाइन जो है ये चीज़ मौजूद है, पूरी की पूरी जो मेरी स्टेटमेंट है, रिटन भी और एज़ अ वीडियो भी। तो इसके अंदर कोई रिटॉरिक नहीं है, इट्स बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और इसके अंदर वाज़े तौर पर 3-4 चीज़ें जो हैं वो कही गई हैं। एक तो ये है कि ये जो इन्होंने पाकिस्तानी पाकिस्तानी ओरिजिन के जो गैर मुल्की हैं इस वक़्त, उनके ऊपर रियासत का जो जबर है, रियासत का जो ज़ोर है, और आप ये देखें, इन्होंने चीज़ों को मिलिटराइज़ तो किया ही किया है, इन्होंने इसको वेपनाइज़ भी कर दिया है। और वेपनाइज़ इस तरीके से किया है कि ये लोगों के पीछे जा रहे हैं उनकी जानें लेने के लिए। आपके जी ऊपर हमला हुआ, उसके बाद शहज़ाद अकबर के ऊपर जो हमला हुआ, और इसी तरीके से इनको जब तक हम ये चीज़ बात नहीं करेंगे, ब्रेक नहीं लगेगी। ठीक है जी? तो इसके ऊपर ज़ोर दिया गया है कि हुकूमत जो है ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन जो है इसको इन्वेस्टिगेट करे, इसको एस्टैब्लिश करे। ठीक है जी? उसके बाद जो लोग ये काम कर रहे हैं उनको रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल ठहराए। उनके ऊपर जो भी इन्फ्लुएंस है या जो भी तौर तरीका है, जो जो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं आप, जो इनके लिए आप कर सकते हैं वो आप करें। दूसरा ये है कि जो कानून है उसका जो अब्यूज़ है वो रोका जाए, चाहे वो दुनिया में किसी जगह पर भी हो। क्योंकि अल्टीमेटली हुकूमतें, और वो हुकूमतें जो कि गाज़िबों के हाथ में हैं, वो इस चीज़ को कानून कहकर लोगों के ऊपर जो है वो बहुत ज़ुल्म कर रहे हैं। और आखिर में जो लोग अफ़ेक्टेड हैं इससे, जो लोग इसके शिकार हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के, उनको जो है वो हिफ़ाज़त दी जाए, उन लोगों को जो है प्रोटेक्ट किया जाए और इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। तो ये 4 बुनियादी चीज़ें थी जो कि सेनेट के सामने रखी गई। अच्छा सर, मूविंग फॉरवर्ड, जो अगला टॉपिक है हमारा वो पाकिस्तान की मिलिट्री की पल्स रिपोर्ट फॉर ऑल द राइट रीजन। आपको पता है स्ट्रेट टॉक अमंग सोल्जर है। आपको पता है आपकी भी अपनी यूनिट में लोगों से बात होती है, मेरी भी होती है, सीनियर लोगों से भी बात होती है, जूनियर से भी। कोई भी इसराइल के ज़ेर कमान गजा फौज भेजने के लिए राजी नहीं है, लेकिन प्री डिपार्चमेंट फॉर्मेलिटीज शुरू हो गई थी सितंबर में। उनको कहा गया था कि सऊदी अरब जा रहे हो, तो उन्होंने उस हिसाब से तैयारी की थी। अब प्रेशर इतना ज्यादा आया है कि ये बैकस्टॉप पे ले गए हैं। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने गुज़श्ता रोज की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर जो है वो आगे कहा कि हम फौज नहीं भिजवा रहे। ये फॉरेन ऑफिस ने बात की है। अब प्रेशर सदर ट्रंप का, अगर ये फौज नहीं भिजवा रहे, इनके पास पैसा तो पहले नहीं है, पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला, डॉलर भी ये नहीं दे सकते, तो फिर ये पीस बोर्ड के अंदर क्या वहां पे अम्ब बेचने गेम है? जाहिर बात है कि इन्होंने डॉलर के ऊपर फौज अपनी लगानी है, उसके लिए गेम है, लेकिन प्रेशर अंदर से बहुत ज्यादा है। लेकिन फिर ट्रंप का डंडा मिर्चों वाला भी बड़ा तैयार है कि कैसे नहीं भेजेगा। तो ये कैच 22 में फंसे हुए हैं, इसलिए इमरान खान को रिलीफ देना चाहते हैं कि जी इमरान खान को रिलीफ नजर आए और अवाम उधर लग जाए, और ये पतली गली से फौज इसराइल भिजवा की कमांड में गजा भिजवा दें और कहें हम बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए जा रहे हैं। कहानियां तो बहुत सी करते हैं, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस कोर इंटेलिजेंस बटालियन के सीईओज तक कहते हैं कि सर हर लेवल के ऊपर शदीद रेजिस्टेंस है, नेगेटिव सेंटिमेंट है। लोग कहते हैं यार ये जो पल्स है, पल्स रिपोर्ट को प्लाट रिपोर्ट ठीक कर लेगी। बहुत से लोग तंजिया बात करते हैं कि पल्स को प्लाट संभाल लेगी। अब इतने प्लाट तो इनके पास है नहीं कि पूरी फौज को दे सके। हाँ, जो जाने वाले हैं उनको कोई स्पेशल इंसेंटिव दे देते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है सर, नोइंग हैविंग सर्व द पाकिस्तान आर्मी for all your life, being a seasoned generation soldier, a decorated generation soldier of the Pakistan Army, we know कि अभी मोरल्स और स्टैंडर्ड्स बहुत डिटोरिएट कर गए, मटेरियलिज्म आ गया, लेकिन फिर भी ये फौज जो है जिसको ईमान तकवा जहाद पे खड़ा किया है, और अभी लोग कहते हैं नहीं डॉलर प्लाट और पता नहीं तीसरी क्या चीज वो कहते हैं उसके ऊपर ये चली गई है, लेकिन चलो जो भी तनकीद है। कर्नल इमरान 51 लांसर का अपने ही गुड, अब इनके अपने ही प्रॉक्सीज के जरिए मारा गया और उसको ये बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लोग उसके मरने के ऊपर खुश हैं, हालांकि ही वाज अ गुड सोल, जीवन था 12 कोर का। असल बात ये है कि इस इन हालात के अंदर और इस पल्स के होते हुए
اور عاصم منیر انکار تو ابھی کر گیا ہے کیونکہ پلس رپورٹ اس قسم کی اور فورن آفس بھی انکار کر رہا ہے، لیکن ڈنڈا اتنا زیادہ ہے کہ ان کی اوقات ہی نہیں ہے، یہ باتیں کر رہا ہے جا کے صدر ٹرمپ سے وعدے کر رہا ہے، پورے نہیں کر سکتا تو انہوں نے کچھ تو پورے کروانے ہیں، اس کو ڈنڈا دے کے بھی کروانے ہیں۔ تو کیا سوال آپ کے ایکسپیرینس میں اس فوج کو جانتے ہوئے، اس کی پلس جانتے ہوئے، کیا یہ اسرائیل کے، ظاہری بات ہے غزہ کی ڈپلائمنٹ اسرائیل کے انڈر کمانڈ ہوگی، دیر از نو ٹو سیکنڈ اس کے اوپر کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی، جو مرضی آپ بیچنا چاہو، کیا یہ ڈپلائمنٹ غزہ کی فوج کی اب بھی پاسبل ہے؟ یہ کر جائے گا مجبوری کے تحت، یا جو بھی مجبوری کا نام شکریہ کر کے؟ اور کیا لگتا ہے آپ کو، اور اس سے ڈیورژن ہٹانے کے لیے عمران خان کو ریلیز کرنا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے میڈیا فوکس کہیں اور شفٹ کر کے اندر سے کوئی بہانہ کر کے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ غزہ میں پاکستان آرمی کی ڈپلائمنٹ جو ہے، جو کہ پری ڈپارچر فارمیلٹیز مارچ میں کمپلیٹ ہو جائے گی، 6 مہینے کی ہوتی ہیں، سپٹمبر میں شروع ہوئی ہیں، do you think Pakistan army is going to deploy in Gaza to disarm Hamas and under the command of the Israeli Defense Forces? Your take on this, please. اچھا دیکھیں، اس کو میں اس کی وضاحت جو میری اپنی سمجھ میں ہے، جو میرا اس کے اوپر کامنٹ یا اوپینین ہے، وہ آپ یہ دیکھیں کہ سب کانٹیننٹ کے لوگ ایون پری پارٹیشن پاکستان سے، کیونکہ آرمی تو اس کی جو لیگیسی اور وہ جس طریقے سے جو ہے اپنی کوک کے ساتھ اور امبلیکل کارڈ کے ساتھ، اپنے کولونیل مائنڈ سیٹ کے ساتھ جو ہے وہ ایک طریقے کار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو یہ کوئی اچپنا نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ انہوں نے فورس تیار کی اور اس کی پری ڈپارچر جو ہے فارمیلٹیز اور ٹریننگ اور یہ وہ چیزیں تیار ہوئیں، تو سننے میں تو یہ آیا کہ جو یونٹیں انہوں نے چنی ہیں اس کے اندر 13 لانسرز، 19 لانسرز، 6 FF۔ جی بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اور آپ کا امریکہ کے اندر برف باری کے ہوتے ہوئے بھی سگنل اتنا زیادہ خراب ہے، میں تو اس بات کے اوپر حیران ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یا سینسیٹیو ٹاپک ہے تو آپ کو ڈسٹرپٹ کیا جا رہا ہے، تو اچھا پلیز چلیں، وی آر کنٹینیو۔ بیک اینی وے۔ تو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ دیکھیں ہم لوگ ڈاٹ کنیکٹنگ کر رہے ہیں نا، کہ ویئر وی آر لوکنگ ایٹ تھنگس، اور جو وہاں سے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی ابھی وہ بھائی مجھے چرونجائی سے سمجھ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں جائیں گے، آپ یہ وہ نہیں نہیں کلونیل نہیں ہیریٹیج نہیں میں نظر نہیں نہیں ہو نہیں نہیں، جائے سنیں گی، میری بات، سنیں نا میری بات، سال ہو اس میں تو دیکھیں نا وہ جائیں گے یا نہیں جائیں گے، وہ تو ابھی ہنوز دلی دور اس نا، بات کو یہ in سمجھنے your کی کوشش کریں۔ experience knowing this army's pulse, what is your opinion, sir? دیکھیں جی، یہ وہ چیز ہے کہ جب آپ اس پل پہ پہنچتے ہیں تو پھر وہ بات کرتے ہیں when you reach that bridge then you cross it۔ ابھی جو میں آج کے حالات ہیں اس کے اوپر بڑا واضح طور پہ یہ کامنٹ دے سکتا ہوں کہ جو اس کی کلونیل لیگیسی ہے نا، یہی یونٹیں مڈل ایسٹ کے اندر دوسری جنگ عظیم میں اور اس سے پہلے کاربند رہی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ چیز ان کے آپ بیٹل آنرز کے اوپر، ان کے جھنڈوں کے اوپر ابھی بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اور انہی کو جوڑ کے یہ دوبارہ بھیجنے کی ایک پلاننگ، ایک بورڈ کے اوپر بات چیت کہ جی کس کو بھیجیں کس کو نہیں بھیجیں۔ آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ جو ریجیمنٹیشن ہے اور خاص طور سے جو لڑاکا یونٹیں ہیں وہ لڑتی جو ہیں وہ پاکستان کے نام پر بعد میں لڑتی ہیں، وہ اپنی یونٹ کے نام پہ پہلے اپنے جھنڈے کے اوپر پہلے لڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی وہ صحیح جھنڈا کہہ جو انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے اس کے اوپر جو موریں لگائی ہوئی ہیں، یہ موریں انہوں نے کس طرح جوڑی ہیں، نمبر 1۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ پیس کیپنگ کنٹمپریری ٹائمز میں آج کے زمانے میں تو پاکستان آرمی کی بہت زیادہ ڈپلائمنٹ رہی ہے پیس کیپنگ فورسز میں انٹرنیشنلی، وہ رہی ہے یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ کے پیس کیپنگ فورسز کے ساتھ، بلو ہیلمٹس کے ساتھ۔ ایکچولی مجھے بھی موقع ملا افریقہ جانے کا اور 1 سال اس فورس میں کام کرنے کا۔ یہی تو چیز ہمیں جو ہے نا، یہ جو آج کل ہو رہا ہے اس سے بہت کلیئرٹی دیتی ہے کہ یہ آج کل غلط ہو رہا ہے۔ ڈالر شالر ابھی تو اچھے ملتے ہیں نا وہاں پہ سر، یو این میں جاتے ہوئے، لیکن یہاں پہ سنا ہے ڈالر ڈیفینیٹلی ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر تو ایک طرف، لیکن اس کا جو کانٹیکس میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں، ایک وہ تھا جو کہ پری پارٹیشن اور پرانا جو انگریز کے زمانے میں یہی ساری یونٹیں جو ہیں یہ مڈل ایسٹ میں گئیں، اور انہوں نے کیا کیا، یہی یونٹیں تھیں جو بیت المقدس میں تھیں، یہی یونٹیں تھیں جو تھیں یہ جو سلطنت عثمانیہ کا جو انہوں نے اس کی ڈسٹرکشن کی، تو وہ اس میں یہ سب شامل تھے۔ ابھی یہ پائپنگز لگاتے ہیں اور ڈوریاں باندھتے ہیں اور یہ سارا کچھ کرتے ہیں، یہ کہاں سے آتی ہیں؟ اچھا، میں پیس کیپنگ کی بات کر رہا تھا۔ ابھی پیس کیپنگ جو ہے انٹرنیشنلی وہ بھی پچھلے 30-40 سالوں میں بڑی ایک رولز اینڈ ریگولیشنز اور کنونشنز کے تحت اسٹیبلش ہو چکی ہے۔
اس کی جو ہے وہ جو مختلف خاص طور سے وہ ممالک پاکستان ان میں شامل ہے جو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے. انہوں نے باقاعدہ اپنے ٹریننگ فیسلٹیز بنائی ہیں, یونیورسٹیز بنائی ہیں. وہاں پر یہ نہ صرف پاکستانی اور خاص طور سے پاکستانی ملٹری کو, کیونکہ یہ صرف نہیں ہے کہ فوج والے جاتے ہیں پیس کیپنگ کے لیے, یہ آپ کے سول گورنمنٹ سے, لا انفورسمنٹ سے بھی جاتے ہیں. تو ان کی جو ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے, ان کو جو چیز سکھلائی ہوتی ہے, وہ کسی کنونشن, کسی رولز اینڈ ریگولیشن کے تحت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ اسٹیبلشڈ ہے. ابھی آپ اس کو آج کے ساتھ اگر جب اس کا موازنہ کرتے ہیں نا, تو وہاں پر یہ چیز اسٹیبلش نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ جا رہے ہیں انڈر بورڈ آف پیس, تو بورڈ آف پیس کا جو چارٹر ہے اسی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ سوالات ہیں اس وقت. اس کے نیچے جو آرٹیکولیشن آف کمانڈ ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ جی اسرائیل کے انڈر ہوں گی یا یہ ٹرمپ کے انڈر ہوں گی, یہ چیز واضح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, ابھی یہ انہوں نے چیز کی کیوں ہے؟ ٹھیک ہے جی, فوراً بھاگ کے جا کر اور پیچھے جو ہے یہ پپٹ کی طرح کھڑے ہوتے ہیں, کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے آپ کو لیجیٹمائز کریں گے نا کسی بھی انٹرنیشنل فورم کے اوپر, جب ان کی شکل نظر آئے گی. یہ تو صرف اس کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ امریکن پریزیڈنٹ کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو تاثر یہ دینے کی کوشش کریں گے کہ جی ان کی جو ہے وہ قبولیت ہے ایٹ این انٹرنیشنل فورم. نہ صرف جب یہ ایک ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پر ایک سے زیادہ ممالک ہیں, وہ اپنی جگہ پر, اور دوسرا یہ جو دورے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ملکوں میں, کبھی جا کے یہ مطلب عجیب عجیب جگہ پہ سلوٹیں جو لیتے ہیں, کبھی لیبیا میں لے رہے ہیں, کبھی سوڈان میں لے رہے ہیں, کبھی کدھر لے رہے ہیں, کبھی سو یہ تاثر یہ دینے چاہ رہے ہیں کہ یہ اللیگل سیٹ اپ جو ہے, یہ جو چوری کا سیٹ اپ ہے نا, اس کی انٹرنیشنل قبولیت ہے. اور وہ جب اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس کے نیچے جتنا مرضی یہ فسطائیت کا زور ڈالیں پاکستان کے اندر, وہ ان کے لیے جو ہے وہ حلال ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ جو ابھی سارا ایک ہوا بنا ہوا ہے بورڈ آف پیس میں شامل ہونے والا اور فوجیں بھیجنے والا, اس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جتنی مرضی یہ فسطائیت کرے نا, اس کے اوپر کوئی انٹرنیشنل پریشر نہ آئے. ٹھیک ہے جی, اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے یہ, اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بڑا ڈے ٹو ڈے چل رہے ہیں. یہ لوگ اگلا دن بھی نہیں دیکھ رہے, یہ لوگ اگلا ہفتہ بھی نہیں دیکھ رہے, یہ اگلا مہینہ, اگلا سال بھی نہیں دیکھ رہے کہ اس کے کیا جو ہیں وہ اثرات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. پورا پاکستان ایڈاک بیسس کے اوپر چل رہا ہے, دیہڑی کے اوپر کیونکہ پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا. تو اس چیز کے اوپر میری جو مطلب سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ خود فضل آؤٹ کر جائے گا, اور کیونکہ دیکھیں نا پورا یورپ ایک طرف کھڑا ہو گیا, اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی ایک ایسی باڈی ہے جس کے اوپر بھی بہت سوالات ہیں, لیکن کم از کم پچھلے آلموسٹ 80 سالوں سے زیادہ جو ہے آفٹر جنگ عظیم دوم, اس کی کوئی نہ کوئی انڈرسٹینڈنگ اور بالکل سر انڈرسٹینڈنگ. اور دوسرا آپ کہنا چاہ رہے ہیں درمیان میں آپ کرنل اکبر کو لگتا ہے کہ دوبارہ سیکرٹ اور سینسیٹیو بات کرتے ہوئے درمیان میں ان کو انٹرپٹ کر دیا گیا ہے, اور دوبارہ ان کو ہم جوائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تکنیکی وجوہات کی بنا کے اوپر. ہولڈ یور ہارسز پلیز. اور ہمارا تکنیکی رابطہ دوبارہ سے بحال ہو گیا ہے. کرنل اکبر سر پلیز کنٹینیو سر. اچھا, سو یہ جو ہم نے مشرق وسطیٰ اور خاص طور سے اور پاکستانی افواج کا وہاں جانا جو ہے نا, اس کو میں کوئی بالکل ہی نی جگ ریاکشن کے طور پہ نہیں کامنٹ کر رہا. اس کا ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے. پاکستان آرمی جو ہے وہ پیس کیپنگ, انٹرنیشنل پیس کیپنگ, بین الاقوامی یہ جو امن کی فوج ہوتی ہے, اس کے اندر رچی بسی ہوئی ہے, لیکن اقوام متحدہ کے اصولوں اور ان کے قوانین کے تحت. بورڈ آف پیس یا یہ ایک نئے امبریلا یا چھتری کے نیچے ان کا جانا جو ہے یہ ابھی بہت دور ہے. اور یہ ہو کیوں رہا ہے؟ یہ ہو اس وجہ سے رہا ہے کہ آپ کی جو آج کی حکومت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن ہو, اس سے لوگ بات چیت کریں اور یہ کہیں کہ یہ لیجٹمیٹ ہے. اس کے اوپر بیس کر کے پاکستان کے اندر جتنی مرضی اندھی فسطائیت یہ کر سکتے ہیں, وہ سپیس جو مل رہی ہے
उसके अंदर ये लोग पाकिस्तानियों को दबरदूस करते रहे। तो ये इसका टोटल जो है ना मंजर है इस वक्त। फाइनल सर, आपके जो हैं बरखुरदार दोस्त, जो भी आप कहना चाहें, डीजी नैब कराची गए हैं बिजनेसमैन से निजी मीटिंग के अंदर और बिजनेसमैन को पढ़ गए हैं जाके कि जनाब वो तुम लोगों से कारोबार नहीं चल रहा। वो कहते हैं पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करो, इमरान खान को रिलीफ दो ताकि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो पैसा वापस लाएं, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी आके पैसा वापस लाएगा। ये $3-4 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट लानी है तो ओवरसीज पाकिस्तानी ला सकते हैं, उनको राजी करने के लिए इमरान खान को रिलीफ दो। अब कोई प्लानिंग तो बनाई जा रही है उस तरफ, लेकिन डीजी नैब अब जाके क्या कारोबार सिखाएगा, वो भी AKD टाइप डैडीज को अपने, ये क्या सीन हो रहा है सर? देखें, इसके ऊपर भी मेरा बड़ा पर्सनल टेक है। नज़ीर अहमद भट्ट जैसे लोग जब इस तरह की बातें करते हैं ना, तो वो सिर्फ हुकूमत की तीली के ऊपर खड़े होते हैं। उनका जो जोर होता है और उनकी सारी जो सन्यास होती है ना, वो उस प्लेटफॉर्म की होती है। वो जोर जो होता है वो स्टेट का, रियासत का होता है, जिसके ऊपर खड़े होके वो इस किस्म की बातें करते हैं। उनकी अपनी जो, मतलब अगर लेट से कि उनके नीचे से ये तीली निकाल दी जाए तो nobody would even look at them. And I've seen this thing, and he has, even in his highest ranks, you know, as a lieutenant general, when you are a corps commander, even वो कहते हैं ना कि हर चलती चीज आपको सलूट मार रही है, ठीक है ना? तो उसी रैंक में जब आपके पास वो पोजीशन नहीं होती है तो लोग आपको देखते भी नहीं है। फिर आपकी ये जितनी भी आप समझते हैं कि आपको बहुत ज्यादा समझ है, अक्ल है, हर चीज के ऊपर आपको जो है वो बाकी लोगों से बेहतर समझ है और कर सकते हैं, तो ऐसे होता नहीं है। जो छोटा मोटा कारोबार इन्होंने खुद किया वो भी फौज के सर के ऊपर किया हुआ है, और उसके ऊपर अगर इन्हें कामयाबी हुई है, उसके पीछे से अगर आप फौज निकाल दें तो नजीर अहमद वुड बी जस्ट अनदर नॉर्मल नजीर अहमद। कितने नजीर अहमद है पाकिस्तान में? इट्स अ वेरी कॉमन नेम, राइट? सो और ये जो अकील डैडी वगैरह की बात की है, आई हैव सीन दिस गाय अकील डैडी बाय द वे, एंड आई हैव सीन हिम कपल ऑफ टाइम्स इन कराची कोर हेडक्वार्टर्स। तो ये लोग जो हैं ये बड़े समझदार हैं। ये लोग जो हैं ये फौज को यूज करते हुए, लिवरेज करते हुए अपना कारोबार चलाते हैं, लेकिन वो कारोबार इनका अपना है, ठीक है ना? ये कारोबार जो है ये इन्होंने खुद खड़ा किया है जुगाड़ लगा के। तो उसमें अगर आप इन दो लोगों की आपने नाम ले लिया, अकील डैडी के और इसके जो है अपना AKD का और इसका नजीर भट्ट का, तो उसके अंदर तो ये चीज बड़ी क्लियर है कि एक बंदा जो है वो जैसा तैसा भी उसने अपना कारोबार अपने जोर पे, बेशक फौज को इस्तेमाल करते हुए उसने उसको चलाता गया। आज वो अरबापति खरबापति है, और उसकी एक समझ है और एक उसका अपना मोमेंटम है, उसकी ट्रैक्शन है, उसके साथ वो चल रहा है। उसको जो है कारोबारी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट, कारोबार पाकिस्तान के माहौल में किस तरह करना है, वो उसको बहुत पता है। जहां नजीर अहमद भट्ट जैसे लोग आके बात करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के जोर पे बात करते हैं, ठीक है ना जी? अभी ये है, ये क्या करते हैं, क्योंकि ये तो बात मैं पब्लिकली कितनी दफा कह चुका हूं, पहला काम ये करते हैं अपना फोन बंद कर देते हैं, ठीक है ना? अपने करीबी से करीबी बंदे से बात नहीं करते कि यार कोई करंट ना लग जाए, ठीक है जी? देखे ना, आपको वैसे देखा जाए, आप यू आर अकाउंटेबिलिटी जार ऑफ अ कंट्री व्हिच इज ड्रेंच्ड इन करप्शन। ओह यस। और सर अभी मेरी बात खत्म करनी है, एक चीज ऐड करनी है जी। अभी जो है उसके अंदर जो है, अगर आप अकाउंटेबिलिटी के जार हैं और ऐसी मुल्क के जहाँ पे करप्शन रची बसी है, तो आपको सबसे मोटी और सबसे नॉट सिर्फ कि जी इतने पैसों, करोड़ की इतनी होगी तो अरब की होगी इतनी होगी, ना, इनमें से जो लोग पावर में, ठीक है जी, जो लोग उस करप्शन को यूज करते हुए पूरे मुल्क की बागदौड़ चला रहे हैं, तो नजीर भट्ट साहब आप अपना जरा जो एक प्रायोरिटी है उसको अगर आप सीधी कर लें तो शायद कोई अफाका हो। लेकिन ये जिस तरीके पे आप चल पड़े और इतनी तेजी से चल पड़े, और ये इलायची दबा के मुंह में लोगों को जो आपने जो फॉलन करना शुरू कर दिया, इट डजंट वर्क लाइक दैट। सर आपने कहा था, नजीर भट्ट ने बताया था, इन लोगों ने, इनके आगे लोगों ने बताया था कि हम शहबाज शरीफ के भी करप्शन केसेस नहीं छोड़ेंगे, नवाज शरीफ को भी नहीं छोड़ेंगे,
ہم زرداری کو بھی نہیں چھوڑیں گے, سب کو ٹنگ دیں گے. یہ تو وہاں پہ جا کے ان کو سلوٹیں ٹھوک رہا ہے اور ان کو ایوارڈز دے رہا ہے اور ان سے ملاقاتیں کر کے بتا رہا ہے کہ سر یہ سب اچھا کی رپورٹیں دے رہا ہے. یہ تو نذیر بٹ تو پکا جو ہے وہ گلو بٹ اس کی حرکتیں ہوئی ہوئی ہیں. نہیں تو ان لوگوں یہ وہی بات جو ہم تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے نا, کہ ہر دن ان کا نیا رخ ایڈ ہاک بیسس, جہاں پہ دیکھتے ہیں کہ جی بس وہ کسی طریقے سے آج کا دن گزر جائے. دیکھیں اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے نذیر. آپ یہ سوچیں کہ وی بین فرینڈز, وی بین ویری ویری کلوز فرینڈز. ابھی یہ پولر اپوزٹ میں ایک موازنہ آپ کو دے رہا ہوں. ایک طرف ایک بندہ کھڑا ہے جس کے اوپر 100 سال سے زیادہ جو ہے قیدیں اور ہر قسم کے جھوٹے مقدمے, اور کوئی اس کے اندر فائنینشیل یا جی بالکل سر, کوئی فائنینشیل فائدہ اس کے اندر شامل نہیں ہے. لگتا ہے برفانی طوفان اس وقت واشنگٹن ڈی سی کے گرد و نواح میں آیا ہوا ہے کل اکبر, اسی وجہ سے کسی ایسے علاقے میں ہے جہاں پہ اس وقت آج گاڑی بھی نہیں چل سکتی. میں صحیح کہہ رہا ہوں سر, سنو اسٹارم آیا ہوا ہے آپ کے یہاں, گاڑیاں بھی نہیں چل سکتی, اسی طرح کا سین ہے, اسی لیے آپ کا سگنل ڈسٹربڈ ہو رہا ہے. جی تو اس کو بس میں کلوز کرتا ہوں. اینڈ always it is something when somebody so close and personal comes onto the radar. میں یہ پوری طرح سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے یا چیئرمین نیب ہے, یہ لوگ سمجھتے ہیں دل اور دل کے اندر یہ بات سمجھتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے کیا چیز غلط ہے, لیکن ابھی یہ اتنے اوندھے ہو چکے ہیں غلطی میں کہ ان سے کسی صحیح چیز کی توقع کرنا جو ہے میرے خیال میں بڑا مشکل ہے. سر یہ ہم نے اس کے اوپر جو ہے وہ یوٹیوب پہ بات نہیں کی کبھی. اس کو بھی تو توشے خانے کی گھڑیاں ملی تھی, اس نے آپ کو بیچنے کے لیے دی تھی. وہ بھی مختصر ذرا قصہ بتا دے. ڈی جی نیب میجر لیفٹیننٹ جنرل نذیر بٹ نے بھی تو گھڑیاں بیچنے کی کوشش کی تھی. اور چلیں وہ تو ایک اس چیز کے اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں, اور اس چیز کے اوپر اچھا ہے اس وقت تھوڑی سی عقل تھی ان میں کہ ان کو بات سمجھ آ گئی کہ جب انہیں کہا گیا تو پھر طائف کے ساتھ اس طرح نہ کریں آپ, تو وہ چیز تو چلے نہیں ہوئی. بہرحال جب میں اس طرح کی بات کرتا ہوں, اور آئی وش کہ کوئی ان کو احمد شریف کو, نذیر بٹ کو یہ کلپ جو ہے اور یہ حصہ جو ہے خاص طور پہ کراپ کر کے ان کو پہنچائے کہ دیکھو یار اتنا ہائیسٹ سرولنس ہے ہماری ویڈیوز کی ساری کی ساری باتیں جاتی ہیں, انکوائریاں کھلتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے سر. بہت بہت شکریہ کرنل سید اکبر حسین سر, آپ نے جوائن کیا. عزیزان من, آپ کو سے درخواست ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے, چینل کو سبسکرائب کیجئے. بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ. تھینک یو سر. خدا